وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ سجدہ آیت نمبر 19 اور 20. آج کے سبق کا نمبر 1954. آج کا موضوع کیا ہم جنتی لوگ ہیں. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون. کوئی متنفس نہیں جانتا کہ ان کے لیے کیسی آنکھوں کی ٹھنڈک چھپا کر رکھی گئی ہے. یہ ان اعمال کا صلہ ہے جو وہ کرتے تھے. افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. بھلا جو مومن ہو وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو نافرمان ہو. دونوں برابر نہیں ہو سکتے. سامعین اکرام، سورہ سجدہ آیت نمبر 19. اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، فلہم جنات المأوا، ان کے لیے تو جنت کی قیام گاہیں ہیں، نزلم بما کانوا یعملون، جو ضیافت کے طور پر ان کے اعمال کے بدلے میں ملیں گی، مہمانی ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، اور جنہوں نے نافرمانی کی روش اختیار کر لی، فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے. کلما ارادوا ان یخرجوا منہا، جب کبھی وہ اس سے نکلنا چاہیں گے، یخرجوا منہا اعیدوا فیہا، اس میں دھکیل دیے جائیں گے. وقیل لہم ذوقوا عذاب النار الذی کنتم بہ تکذبون، اور ان سے کہا جائے گا کہ اب چکھو اسی عذاب کا مزہ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے. دو آیاتیں میں نے پڑھی ہیں، اور یہ یعنی جو گزشتہ سبق تھا سامعین کرام، اس میں جو آیت نمبر 18 تھی، اگر وہ میں آپ کو دوبارہ ترجمہ پڑھ دوں. افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ یعنی جو مومن ہے وہ اس شخص کی طرح نہیں ہو سکتا جو فاسق ہو. یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. دیکھیں، ایک بات نوٹ کر لیں یہاں، اگر آپ دیکھیں تو یقین کی بات ہے، اور ایمان اور عمل صالح جو ہم نے آج کا سبق پڑھا ہے نا، اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور اس کے جو برعکس ہے آیت نمبر 20 میں وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا. دیکھیں یعنی یہ مضمون آسان ہے، مشکل نہیں ہے. کس طرح کہ انسان جب دنیا میں آتا ہے
تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک جس مقصد کے لیے بنایا ہے، اس کی کامیابی اس میں ہے کہ یہ اللہ کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارے، ہدایت کا اتباع کرے. جیسے کہ وہ سورہ بقرہ کا مضمون ہے نا، اہبطوا منہا فإما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہاں سے اترو، آدم سے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا، یہاں سے اترو، دنیا میں جاؤ، وہاں تم نے ایک زندگی گزارنی ہے، لیکن زندگی گزارنے کے لیے میں تمہیں ہدایت دوں گا. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي ھدی. دیکھیں ہدایت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آج ہمارے سامنے موجود ہے وہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. اسی ہدایت کے مطابق زندگی گزار کر ہم جنت میں جا سکتے ہیں. بالکل کلیئر بات ہے. اور جو ہم نے آج پہلی آیت پڑھی ہے، اما الذین آمنوا، جنہیں یقین کر لیا اور اس ہدایت کے مطابق زندگی گزاری جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی، ان کے لیے جنت ہے. اچھا، میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں دو راستے ہیں دنیا میں، یا تو ہدایت الہی کے مطابق آپ زندگی گزاریں گے، یا اللہ کی ہدایت کے برعکس اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے. اور یہ بات میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ اپنے آپ سے سوال کریں، اپنا احتساب کریں، آیا آپ اللہ کی ہدایت کی کامل اتباع کر رہے ہیں؟ کیا آپ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو چکے ہیں جیسے کہ حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان؟ دیکھیں ہم جو زندگی گزار رہے ہیں نا، آج کا عام مسلمان یہ ہدایت کا اتباع نہیں کر رہا، بلکہ اس نے ہدایت کو اپنی مرضی کے تابع کر لیا ہے. جو مرضی آتی ہے وہ کرتا ہے. صاحب جی دفتر میں بیٹھے میں اور لوگوں کے کام رشوت لے کے کر رہے ہیں. نماز کا وقت آتا ہے تو نماز پڑھ لیتے ہیں، حج کے لیے چلے جاتے ہیں، سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ بھی دے دیتے ہیں، لیکن کرپشن حکومت کے خزانے پر، وہ بھی کرپشن کر رہے ہیں. اور جو سائلین آتے ہیں ان سے ان کے کام رشوت لے کے، تنخواہ صرف دفتر آنے کی لیتے ہیں وہ. تو دیکھیں میں آپ سے صرف یہ بات کہہ رہا تھا کہ انسان یا تو فرما برداری میں زندگی گزارے گا یا نافرمانی میں. اس کے مابین کوئی رویہ نہیں ہے. یا تو کامل اطاعت ہوگی، اور ادھوری اطاعت اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا، یہ بات بھی نوٹ کر لیں. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب. کیا تم کتاب کے بعض کو مانتے ہو، بعض کو نہیں مانتے، انکار کر دیتے ہو عمل کرنے سے؟ بس کیا ہے بدلہ؟ دیکھیں میں آیت قرآنی کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں، معاذ اللہ اپنی خواہشات نہیں پیش کر رہا، آپ کو اپنی مرضی نہیں بیان کر رہا. جو قرآن میں لکھا ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اور میں آپ کو کوئی لالی ٹاپ نہیں دے سکتا، لالی پاپ، کوئی میٹھی گولیاں یا نیند کی گولیاں. ہم لوگ تو سوئے ہوئے ہیں، سارے گہری نیند میں ہیں، گہری غفلت ہے، دنیا دار لوگ ہیں، دنیا کو ہم نے دل دے دیا ہے، دنیا کے دھوکے میں آ گئے ہیں، دنیا کو مقصود مطلوب و محبوب بنا لیا ہے. ہماری حال تو بڑی خراب ہے، ہم نافرمان لوگ ہیں اللہ کے، یہ میں کھلے طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں. فسقو، ہم سب جائیں گے دوزخ میں. ہمارا ایمان تو نہیں ہے، ایمان لفظی ایمان تو کسی کام کا نہیں ہے. ایمان جب تک، ایمان تو نام ہے یقین کا، ہمارا یقین ہے ظاہر پر، دنیا پر، ہم سب ظاہر کے پیچھے جا رہے ہیں. اللہ، تو میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے. انسان یا تو کامل فرما بردار ہوگا، یعنی دیکھیں یہ رویہ ہے، میں آپ کو بتاؤں مومن کا رویہ کیا ہے، کیا ہوتا ہے؟ سمعنا و اطعنا، میں نے سنا اور میں اطاعت کروں گا. دیکھیں ہم جو زندگی گزار رہے ہیں وہ سرکشی ہے، بغاوت ہے،
غداری ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. ہم گناہ نہیں کر رہے، گناہ تو مومن سے ہوتا ہے، پھر گناہ کے لیے معافی کی گنجائش ہے، لیکن سرکشی، نافرمانی، مستقل نافرمانی، یہ دیکھیں میں قرآن سے بات کر رہا ہوں. بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. ایک حکم کی نافرمانی مستقل، اس پر دوام، آپ کو دائمی طور پہ جہنم میں لے جائے گی. یہ بات نوٹ کر لیں. ہم تو بے خبر ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، دین سے تو ہم واقف نہیں ہیں، دین کے مقصد سے بھی واقف نہیں ہیں، دین ہے کیا اس کو بھی نہیں جانتے. ہم نے دین کو محدود کر دیا ہے کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تک. آپ دیکھ لیں، خود ہی آپ دیکھ لیں، بہت بری حالت ہے. اور یہ سب عوام اس میں مبتلا ہیں. پوری امت اس سرکشی، طغیانی، نافرمانی اور بغاوت میں مصروف ہے. دیکھیں یہ رویے ہوتے ہیں، اصل میں بغاوت کا رویہ ہے، نافرمانی کا رویہ ہے. ہمارا رویہ فرما برداری کا نہیں ہے. یہاں تو دو ہی رویوں کا تذکرہ ہو رہا ہے. آیت نمبر 18 میں دو رویے، مومن اور فاسق. مومن کا سر تو جھکا ہوتا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں. مومن کا سر جھکا ہوتا ہے، اس کا رویہ فرما برداری کا ہوتا ہے. لیکن ہمارا رویہ نافرمانی کا ہے. جزوی اطاعت کسی کام کی نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں. جزوی اطاعت، کوئی کام کرتے ہیں کوئی نہیں کرتے، اور دین کو تو ہم نے ایک کھیل تماشا بنا لیا ہے. بہرحال یہ صورتحال ہے. لیکن آج کا جو ہم سبق پڑھ رہے ہیں اس میں دو رویوں کا تذکرہ ہے اور دو انجام ہیں، جنت اور دوزخ. جنت میں کون لوگ جائیں گے یہ بات بھی نوٹ کر لیں. اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان، یقین والے. ہمارا یقین تو ظاہر پر ہے، اللہ پر یقین کہ اللہ میری منزل ہے، اللہ میرا محبوب واحد ہے. نو، اس بات پر تو یقین نہیں ہے. یا میں دین اسلام کے مطابق مجھے یقین ہے کہ قرآن میرے لیے ہدایت ہے، اس پر ہمیں یقین نہیں ہے. آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے. عام رویہ دیکھ لیں، اس میں تو کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے. عام رویہ، آخرت کو ہم نہیں مانتے. یوم آخرت، ہم اپنے عمل سے یوم آخرت کا انکار کر رہے ہیں. ہم آخرت کے لیے زندگی نہیں گزار رہے، ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. یہ بات آپ دیکھ لیں. جو الفاظ میں کہہ رہا ہوں اس کو نوٹ کریں. ہم ظاہر کے لیے جی رہے ہیں، ہمیں جینا تھا باطن کے لیے، آخرت کے لیے، اللہ کے لیے، لیکن ہم تو ظاہر کے لیے جی رہے ہیں. اچھا، 19 نمبر آیت میں مضمون یہ ہے کہ جس کا یقین ہو کہ اللہ میری منزل ہے، میں نے اللہ کے راستے پر چلنا ہے، اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق اب جو زندگی گزاریں گے وہ عمل صالح کہلائے گی. کیونکہ آپ ہر کام میں اللہ کی رضا کو مد نظر رکھ کر ہر کام کریں گے. اللہ کی نافرمانی سے اب بچیں گے، اللہ کی فرما برداری میں اور اللہ کی رضا کے مطابق سارے کام کریں گے. یہ طرز عمل، یہ اعمال صالحہ کہلائیں گے. اب آپ کے لیے کیا ہے؟ جنات المأوا، جنتوں کی آپ کے لیے قیام گاہیں، آپ کا ٹھکانہ جنت ہے. اور مہمانی ہے، وہاں پر آپ کی مہمانی ہوگی کیونکہ آپ نے عمل ایسا کیا. اور یہاں جزوی طور پہ آپ یہ بات نوٹ کر لیں کہ ہم آج بھی جو بھی ہیں، ہم اپنے یقین کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں. ہمیں یقین ہے دنیا پر، ہمارے ہر کام میں نفسانیت ہے، مفاد پرستی ہے. تو بات پھر یعنی بگڑ جاتی ہے. نزلم بما کانوا یعملون، یعنی یہ مہمانداری ہے جو عمل ہم کر رہے تھے. دیکھیں ساری بات جو ہے وہ عمل کی ہے. یہ ایک تھوڑی سی بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں، نوٹ کر لیں.
سارا دار و مدار عمل پر ہے. عمل اگر نہیں ہے تو آپ کا یقین بھی نہیں ہے. اگر آپ کا یقین ہے تو آپ کا عمل صالح ہوگا. اگر آپ کو آخرت پر یقین ہے اور اللہ کے بارے میں آپ مخلص ہیں تو آپ کا عمل صالح ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ غیر محتاط انداز میں زندگی گزار رہے ہیں اور منچاہی زندگی گزار رہے ہیں تو آپ کا ایمان نہیں ہے. آپ کے لیے دوزخ میں اللہ تعالیٰ نے دوزخ آپ کے لیے تیار کر رکھی ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا دیکھیں میں ترجمہ بیان کر رہا ہوں. جنت دوزخ کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، میرا اس میں کوئی اختیار نہیں ہے. میں تو صرف قرآن کا ترجمہ بیان کر رہا ہوں، اس کو آپ دیکھ لیں. جو نافرمان لوگ ہیں، یہ کون؟ یہ آج کا مسلمان جس کا آخرت پر یقین نہیں ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ ان کا ٹھکانہ آگ ہے. كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا جب بھی یہ ارادہ کریں گے دوزخ سے نکلنے کی کوشش کریں گے، اُعِیدُوا فِیہَا نکل نہیں سکیں گے، واپس دھکیل لیے جائیں گے. وَقِیلَ لَهُمْ اور ان سے کہا جائے گا کہ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ کہ اب چکھو اسی آگ کا مزہ جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. ہم اپنے عمل سے دوزخ کے عذاب کو جھٹلا رہے ہیں. یہ بات نوٹ کر لیں. جنت اور دوزخ ان دونوں کا انکار ہے ہمارا، بلکہ ہمارا سارا یوم آخرت پر انکار ہے. دیکھیں دنیا کا دھوکہ اگر آپ کو لگ گیا تو آپ پھر دنیا کے لیے زندگی گزاریں گے. ہم سب مسلمانوں کی زندگی آج دنیا کے لیے ہے اور دنیا ہی کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں. بات پھر ختم ہو جاتی ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. تو ذوقوا عذاب النار الذی کنتم بہ تکذبون تم چکھو، یعنی دیکھیں اصل میں تو تکذیب ہے، جھٹلانا، اور جھٹلانا قول سے ہو یا عمل سے، بات ایک سے ہے، بات ایک سی ہے، یعنی یہ ایک سا نقصان دیتی ہے. ہم قول سے تو یعنی زبان سے تو مانتے ہیں لیکن اس کا کوئی فائدہ تو نہیں ہے. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. ہم جھٹلا رہے ہیں یوم آخرت کو، ہم اپنے حقیقی وجود کو بھی جھٹلا رہے ہیں. اس بات پہ بھی تھوڑا سا آپ سوچیں نا، یعنی ہم نے اپنی حقیقت کو جھٹلا دیا ہے، ہمیں اپنی حقیقت پر یقین نہیں ہے. ہم اپنے ظاہر کو حقیقت سمجھتے ہیں، میں عورت ہوں، میں مرد ہوں، اور میرے 4 بچے ہیں اور میرے 2 بچے ہیں، میرا کاروبار ٹھیک ہے، خراب ہے، پیسے زیادہ ہیں، کم ہیں، مجھے پیسے چاہیے، مجھے بہت کام کرنے ہیں، پیسے کی ضرورت ہے. تو پھر آپ پیسوں کے لیے پریشان رہتے ہیں. تھوڑا سا ان آیات پہ غور کریں نا. یہ خاص طور پہ آیت نمبر 20 جو ہے وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، مجھے آپ بتائیں کہ اس کا کون سا لفظ آپ کے لیے نہیں ہے. یہ ساری آیت ہمارے لیے ہے کیونکہ ہم نافرمان لوگ ہیں. فسق نافرمان، اس کا ترجمہ آپ دیکھ لیں. فسق و فجور، نافرمانی، برے کام. تو دیکھیں انسان نافرمان کب ہو جاتا ہے. ایک بات اس کو آپ دیکھیں اور اس کو آپ غور کیجئے. جب اس کا آخرت پر یقین نہیں رہتا تو یہ اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارتا ہے اور یہ من چاہی زندگی گزارنے لگتا ہے. اس کو پھر اللہ کی ہدایت کا کوئی پاس یا خیال نہیں ہوگا. اس کو پھر اللہ کی ہدایت اور رسول کی جو ہدایات ہیں، جو ان کا رول ماڈل ہے، اس کا ہمیں دیکھیں یہ دونوں باتیں جو ہیں اس پر ہم یقین نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ کی ہدایات، قرآن کو تو دیکھیں ہم نے صدیاں ہو گئیں چھوڑ دیا ہے اور مسلسل ایک نافرمانی کا رویہ اختیار کر لیا ہے. ایک نافرمانی کا رویہ ہے جو ہم نے اختیار کیا ہوا ہے.
قرآن کو ہم نے بطور کتاب ہدایت صدیاں ہو گئی ہیں، صدیاں. یہ تو یعنی کیا آپ مجھے مثال دیں گے؟ اسلام اس یعنی یہ بر صغیر پاک و ہند میں کبھی ہوگا، کچھ لوگ ہوں گے، لیکن یہاں قرآن کی حکومت کبھی نہیں رہی ہے. مسلمان بادشاہ برائے نام مسلمان بادشاہ تھے، اور اکثر بادشاہ جو ہے، آپ اپنی تاریخ پڑھ لیں، ان کے کردار کو پڑھ لیں، ان کے حرم میں خواتین کی تعداد کو گنیں، اور ان کے جو عیش و عشرت کے کام تھے اور جو فحاشی اور اس میں وہ مصروف تھے، آپ اس کو قرآن کی بر صغیر میں کبھی حکومت رہی نہیں ہے. یہ تو تاریکیاں تھیں، اس تاریکی کے دور میں ہندو جو تھے وہ زیادہ تاریکی میں تھے، مسلمان نہیں. مسلمان جو ہے وہ تاریکی زیادہ تھی، اور ہندو جو تھے وہ کمزور تھے. تو مسلمان آئے، پٹھان ادھر آئے، مغلوں نے حکومت کی صدیوں تک یہاں پہ. شہنشاہ اکبر کس کا نام ہے؟ آپ کس کو کہتے ہیں؟ بابر، وہ اکبر. شہنشاہ بادشاہوں کا بادشاہ. یہ آپ کے وہ ہیں نا، شہنشاہ ہمایوں، شہنشاہ بابر، اور وغیرہ وغیرہ جو بھی ہیں. قرآن کو تو صدیاں ہو گئی ہم نے چھوڑ دیا ہے. بہت افسوس کی بات ہے، اور یہ کوئی مذاق نہیں ہے. یہ بات مذاق کے طور پہ میں نہیں کر رہا، یہ تاریخی حقائق ہیں. آج کیا حالت ہے؟ آج بھی مسلمان کا وجود نہیں ہے من حیث القوم. انفرادی طور پہ تو ہوں گے، لیکن جماعت نہیں ہے. مسلمانوں کی کوئی جماعت نہیں ہے، نہ ان کا کوئی امیر ہے. تو اور اسلام تو جماعتی مذہب ہے. جماعت ہوگی تو اسلام قائم ہوگا. وَأَنْ أَقِيمُ الدِّينَ، دین کو قائم کرو. انفرادی طور پہ یہ نماز روزہ پڑھ لینا یہ کافی نہیں ہوتا. سامنے کرام، آج ہم نے دین کو قائم نہیں کیا، نماز کو بھی قائم نہیں کیا. نماز کے قائم کرنے کا حکم ہے. اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، دین کو قائم کرو. نہ دین قائم ہے نہ نماز، کوئی چیز بھی قائم نہیں ہے. قائم ہے تو ایک چیز، ہماری خواہشات. آپ دیکھ لیں اپنے پاکستان کی حالت کو، دیکھ لیں اپنے یہ جو نظام حکومت ہے اس کو دیکھ لیں، یہ طرز حکومت کو دیکھ لیں، اور جو آپ کے نمائندے ہیں اسمبلی میں، جو ان کے اخلاق ہیں اس کو دیکھ لیں. لڑائی جھگڑا، گالم گلوچ، ایک دوسرے پر اسپیکر کے سامنے ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ کر پھینک دینا، اس میں اللہ کے نام ہوتے ہیں. اور سارا آپ دیکھ لیں اپنا. دیکھیں ہمارا یہ جو حکمران طبقہ ہے یہ کون ہے؟ یہ ہم ہیں. ہم اللہ کے نافرمان ہیں. تو ظاہر ہے جو اسمبلی میں آپ لوگ بھیجیں گے وہ فرما برداروں کو تو نہیں بھیجتے آپ لوگ. اور نہ یہ کوئی ایسا حکومت ہے. اس میں تو اپوزیشن کا باقاعدہ ایک خانہ ہے. اسلام میں تو کوئی اپوزیشن کی گنجائش ہی نہیں ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا تھا کہ میں اللہ کی اطاعت کروں اور اس کے رسول کی تو تم میری اطاعت کرو، اور اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو تم میری پھر فرما برداری نہ کرنا، میری اطاعت نہ کرنا. یہی بات ہے. اطاعت ہے، مخلوق کی اطاعت ہے اللہ کی اطاعت کی صورت میں، لیکن اللہ کی نافرمانی کی صورت میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے. آج ہمارے قانون کو آپ دیکھ لیں، ویسے ہی میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. ہمارے قانون کو دیکھ لیں. ہمارا قانون قرآن اور سنت کے خلاف ہے. سود کی لعنت جو ہے اس میں ہم مبتلا ہیں. اس سے ہم چھٹکارے کی کوشش نہیں کرتے. مدینے کی ریاست بنا رہے لیکن سود سے چھٹکارا نہیں ہے. سود کی کوئی بات آپ دیکھ لیں، یہ 3-4 سال ہو گئے تو مدینے کی بات ہو رہی ہے لیکن سود کی بات نہیں ہو رہی. ایک نام ہے بس،
ایک لاپا ہے اور تو کچھ بھی نہیں ہے. بے حیائی، برہنگی، بے شرمی عام ہے. آپ دیکھ لیں، اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے نہیں ہوتے یہاں پہ، نہ انفرادی طور پہ ہوتے ہیں نہ اجتماعی طور پہ. اور سب سے پہلے تو بات ہوتی ہے فرد کی. آج کا فرد ہی نافرمان ہے، تو یہ ایک نافرمانوں کا ٹولہ جمع ہو گیا ہے. سارے لوگ نافرمان ہیں پاکستان کے. آپ میڈیا کو دیکھ لیں، یہ میڈیا کیا ہے؟ یہ ہم ہیں. ہم جو چاہتے ہیں وہ میڈیا پہ پیش کیا جاتا ہے. اور دیکھ لیں پھر. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، آج کا جو سبق ہے اس میں دو گروہوں کی بات ہو رہی ہے، ایک ایمان والوں کی، ایک نافرمانوں کی. ان دونوں میں سے ایک میں ہم ضرور شامل ہیں، یا تو نافرمان ہے یا ایمان اور عمل صالح والے ہیں، یا ہم خالص جنتی ہیں. دیکھیں، جنت ایسی وہ کوئی شک شبے کی جگہ نہیں ہے کہ آپ پتہ نہیں جنت ملے گی کہ نہیں ملے گی. جنت کا تو یقینی داخلہ ہے ایمان اور عمل صالح. فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى. جو ایمان والے ہیں اور عمل صالح والے ہیں ان کے لیے جنت ہے. نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. یہ مہمان نوازی ہے، جنت میں ہماری مہمان نوازی کرے گا اللہ تعالیٰ انشاءاللہ. تو یہ کوئی دیکھیں سارے رویوں کا ایک نتیجہ ہے. ایمان اور عمل صالح کا رویہ اگر آپ اختیار کر لیں، یعنی یقین کر لیں اور یقین کے مطابق عمل بھی کریں، تو آپ کا ٹھکانہ جنت ہے. اس میں کوئی پھر ایسی بات نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نہ دے جنت. نہیں، یہاں پر خوشخبری ہے آپ کے لیے، جنت آپ کی ہے. اعدت للمتقین. جنت متقین کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کی، لیکن جو نافرمان ہے ان کے لیے دوزخ ہے. تو بہرحال آپ دیکھ لیں، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. واما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے رہنے کے لیے باغ ہیں، یہ مہمانی ان کاموں کی جزا ہے جو وہ کرتے تھے. وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. اور جنہوں نے نافرمانی کی ان کے رہنے کے لیے دوزخ ہے، جب چاہیں گے کہ اس میں سے نکل جائیں تو اس میں لوٹا دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ جس دوزخ کے عذاب کو تم جھوٹ سمجھتے تھے اس کے مزے چکھو. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔